اچھا، اور آپ نے بھی کچھ پوچھنا؟ جی ہاں حضور، پہلے حضور. تو بہت میں مشکور ہوں کہ مہدوی کو موقع دیا آپ سے ملنے مجھے کا. تو میں نے بتایا تو ہے، میں خود منتظر تھا. شکریہ حضور. ایک میرا یہ سوال تھا کہ مہدویوں کا اعتقاد ہے کہ زندگی میں خدا کو دیکھنے کے لیے خواہش کی جائے، دیدار خدا کے لیے جو ہے مرنے تک جو ہے اس کی خواہش کی جائے اور کوشش کی جائے، جو اکثر مسلم اعتقاد کے خلاف ہے. آپ کا کیا؟ آپ حیدرآباد دکن کے ہیں؟ جی 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 ہاں، جون پوری صاحب کے. جی ہاں جی ہاں میں سمجھ گیا. جتنے مہدی کے دعوے داروں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، ان میں سب سے زیادہ میں محمد جون پوری صاحب کے کردار سے متاثر ہوا ہوں. ان کے جو اصل دعوی ہیں ان میں کہیں بھی ایک بھی ایسی بات نہیں جس کو انسان غلط قرار دے سکے یا خدا کی طرف غلط بات منسوب قرار دے سکے. انہوں نے نیک کام کیے بڑے عمدہ، اور ان کو یہ خیال گزرا کہ وہ امام مہدی ہیں، لیکن انہوں نے چاند سورج کے نشان کا مثلا کوئی ذکر نہیں کیا، نہ دلیل پیش کی. تھے بہت سچے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اور ان کے عقائد کو بعض دفعہ بعد میں بگاڑنے کے بعد ان عقائد کا حلیہ بگاڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام الناس ان سے پرے ہٹ گئے. ان کی ایک شاخ ذکریوں کے طور پر بلوچستان میں موجود ہے. کہ تمام ذکری حضرت امام محمد جون پوری صاحب کے مرید ہیں. انہوں نے جو ذکر الہی پہ زور دیا اور رویت پر، جو آپ بیان کریں، میں اس لیے مضمون کو ملا رہا ہوں، اس کے نتیجے میں وہاں رسم و رواج پیدا ہو گئیں اور رویت کا مفہوم ہی نہیں صحیح سمجھے. حضرت محمد جون پوری صاحب نے جس روایت کا ذکر کیا وہ تو قرآن کریم عام طور پر بیان کرتا ہے، اور اس روایت کے انکار کی سزا جہنم بیان فرمائی ہے. چنانچہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ. لقاء اور رویت یہ چیز ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کہ مجھ پر جو وحی ہو رہی ہے، تم یہ بات نہ بھلاؤ کہ میں بھی تو بشر ہی ہوں. میرے اندر جو حیرت انگیز تبدیلی ہوئی ہے وہ صرف وحی سے ہوئی ہے، اور ایسا خدا سے تعلق جو وحی پر منتج ہو، اس کا نام لقاء رکھا گیا ہے. من کان یرجو لقاء ربہ. اپنے متعلق فرمایا کہ مجھے جو وحی ہو رہی ہے اس کے باوجود میں بشر ہوں، اور اعلان عام یہ ہے کہ میرے لیے مخصوص نہیں ہے یہ. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی چاہے اب اللہ کی لقاء، وہ نیک اعمال کرے اور شرک نہ کرے. تو لقاء اور رویت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اس دنیا میں لقاء کے انکار کے نتیجے میں اس دنیا میں لقاء نہیں ہوگی، لیکن لقاء اور رویت یہ ایسا مضمون ہے جس کو صفات باری تعالیٰ سے جوڑے بغیر سمجھا جا ہی نہیں سکتا. ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے تو، یا کسی چیز کو بھی دیکھتا ہے، جب تک اس کی صفات کا علم نہ ہو اس کی رویت نہیں ہوتی. ایک انسان جس کے سر پہ صدمہ پہنچا ہے، اس کی آنکھ کام کر رہی ہے، وہ تصویریں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے، اور اس سے میرا یہ تعلق تھا یا وہ تعلق تھا. ان صفات کا علم نہیں ہے جو لوگ رکھتے ہیں، اس کو رویت نہیں کہہ سکتے، وہ تو ویجیٹیبل کی رویت ہے. لیکن اللہ کی رویت میں اصل مضمون یہ ہے کہ خدا چونکہ سب چیزوں سے لطیف ہے، وہ ظاہری آنکھ سے دکھائی دے سکتا ہی نہیں، کیونکہ جہاں ظاہری آنکھ سے دکھائی دیا وہاں خدائی ختم ہو گئی. دکھائی دینے کا مطلب ہے کوئی چیز روشنی سے کثیف تر ہو، اس کے بغیر دکھائی نہیں دے سکتی. روشنی کسی چیز سے ٹکرائے اور واپس آئے، یہ ظاہری رویت ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جھوٹ نہیں بولا جو آپ نے اس نے دیکھا. تو دل کی روایت اور چیز ہے اور ظاہری آنکھ کی روایت اور چیز ہے. تو حضرت امام محمد جونپوری صاحب مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں، جس روایت کی بات کرتے تھے وہ یہ روایت تھی جو قرآن حدیث سے ثابت اور عقل ایک منطقی نتیجے کے طور پر یہ کہہ سکتی ہے. چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو دوسرے رنگ میں یہ ڈھالا ہے، من ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہی اٹھایا جائے گا. تو اس لیے وہ ان کا یہ زور روایت والا بالکل درست ہے، مگر روایت وہ فرضی روایت نہیں کہ انسان تصور باندھ کے کسی شیخ کو دیکھ لے یا خدا کو دیکھ لے، یہ بالکل غلط بات ہے. صفات باری تعالیٰ کا جتنا علم بڑھے گا اتنا ہی روایت ہوتی چلی جائے گی. اسی کا دوسرا نام لکھا ہے. شکریہ. جی ہاں.